شان غازی شرعیہ مانگوال انہوں دوہر بعد جناب داکر ساجد آباد چار انہوں بعد جناب داکر وسیم عباس امان ٹھیک 11 بجے ملکی نام رستی بار المسیب شہباد پاکستان مسیب دہار اللہ بہت پڑھنا جناب زگم آباد زکیہ ملتان ذکر علی محمد بیان فرمائے سے نعرہ تکبیر نعرہ رسالات نعرہ حیدری نعرہ منتر صلوات التماس دعا بسم اللہ اہدنا الصراط یا رب الحسین بحق الحسین اشف صدر الحسین بظہور حجہ اللہم صلی علی محمد و آل محمد و اجل فرجہم مل کے باواز بلند صلوات اللہم جس نو صلوات یاد نہیں ہو دی تو مجبوری ہے جنہوں یاد ہے وہ باواز بلند صلوات دی تلاوت فرمایا اللہم صلی اللہ نعرہ تکبیر ایسے نہیں جیسے خالق اکبر کا نام بلند ہے باواز بلند نعرہ تکبیر اللہ اکبر نعرہ رسالت یا رسول اللہ سارے باواز بلند نعرہ رسالت یا رسول اللہ نعرہ حیدری 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 ایسے نہیں سارے جیندے بیٹھے ہو مل کے دونوں ہاتھ بلند کر کے بولو حیدری حسینیت اہل بیت کے ہر دشمن پر لعنت مل کے باواز بلند صلوات اللہم صلی اللہ ماشاءاللہ ولا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ الذی جعلنا من المتمسکین بولایت امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام اللہم ایکا نعبد و ایکا نستعین الصلاة والسلام بتحیت والاکرام علی اشرف الانبیاء والمرسلین صلوات و اولادہ طیبین طاہرین المعصومین اما بعد فقد قال حق سبحانہ فی کتابہ المجید و فرقانہ الحمید وقالہ الحق بسم اللہ الرحمن الرحیم حسیننا من عبادنا جس بندے کو جتنے آل محمد کے احسانات یاد ہیں اتنی بلند صلوات کی تلاوت فرمائے اللہ دعا ہے مالکان عزت ہر صاحب عزت کو عزت کی عزت کو محفوظ فرمائے رب الحسین بحق الحسین جتنے ماتمی گھر سے مقدس دہلیز پہ چل آیا مالک کے قدم چل کے آیا عبادت میں شمار فرمائے جتنی نیک جائز دلی حاجات لے کر مولا کے ماتمی مولا کے عزدار مظلوم کربلا کے پاک ذکر میں تشریف فرما ہے مالک تمام کی ایک ایک حاجت کو قبول و منصور فرمائے اس وقت کسی ماتمی کسی عزدار کسی بھی علی ولی اللہ پڑھنے والے کی آنکھیں موت کے لیے بند نہ ہوں جب تک بادشاہ حسین کے نوری محل کی زیارت نصیب نہ ہو جائے رحیم اللہ کریم اللہ جتنے عزدار پریشان ہیں پریشانیاں دور فرما جو بیمار ہیں پاک ذکر کا صدقہ مالک صحت کاملہ و عاجلہ نصیب فرما جتنی مجھ مسکین عقیر کے ذمے مولا کے عزداروں نے دعائیں لگائی ہیں مالک تمام دعاؤں کو مستجاب فرما اس پاک ذکر کا ثواب رحیم کریم رحمان خالق بابا سید نجم الحسنین شاہ جی کے روح کو احسال فرما رحیم اللہ کریم اللہ اعتزاز شاہ کی زندگی دراز فرما مالک آپ کی عبادات ڈیوٹیاں لنگر نیاز خرچ اخراجات اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے آپ کا یکم محرم سے لے کر آج کے دن تک بلکہ
8 ربیع الاول تک سارے پرسے عزاداریاں مجالس سننا، مولا کی بارگاہ میں پرسے ماتمداری، مالک اپنی بارگاہ عالیہ میں قبول و منظور فرمائے۔ مالک آپ کو اس کا اجر عظیم عطا فرمائے۔ موت کی آخری ہدکی ہو، زبانوں پر ورد علی جاری فرمائے۔ قبر کی پہلی رات ہو، زیارت امیر نصیب فرمائے۔ قیامت کی صبح ہو، شفاعت شبیر نصیب فرمائے۔ حجت الاسلام والمسلمین بقیت اللہ ولی العصر سرکار قائم آل محمد کے ظہور میں تاجیل فرمائے۔ بعد از ظہور ہمیں مولا کی نصرت نصیب فرمائے۔ بعد از نصرت سرکار کے قدموں میں شہادت کی موت نصیب فرمائے۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد و عجل فرجہم۔ دعائیں قبولیت تک پہنچائیں، سہارا درود کا لیں، بآواز بلند صلوات پڑھیں اور ایک ہی باجماعت ہو کہ اللہم صلی علی محمد و آل۔ اجازت ہے جی تھوڑے سے وقت میں حاضری دے لی جائے۔ مالک آپ سب کو سلامت رکھے۔ فقط دعا لینے کی نیت سے ممبر سے کھڑے ہو کے مولا کی بارگاہ میں حاضری دینے کا شرف حاصل ہوا ہے۔ فقط دعا آپ سے لینی ہے، اور کوئی نہ داد کا لالچ ہے نہ مجالس کا لالچ ہے۔ وسیم جی بس ہے دعا لین واسطے 1-2 جملے قبلہ کربلائی صاحب پڑھ کے تھے، ممبر تواڈے ہی حوالے کرنا۔ مولا سلامت رکھے۔ اللہ کو خالق سمجھو، بس تسی انج بیٹھے ہی رہے ہوئے نا، یقین کرو میرے حصے دی عبادت ہو جاسی۔ تسی انج بیٹھے رہو کوئی مسئلہ نہیں، مولا تواڈی زندگی دراز فرماوے۔ اللہ کو خالق سمجھو، اللہ کو مالک سمجھو، فقط توجہ رکھیے گا، مالک آپ کو سلامت رکھے۔ اللہ کو رازق سمجھو، اللہ کو پالک سمجھو، اللہ کو ہر چیز پہ قدرت رکھنے والا سمجھو، مگر میرے وطن کے شریفوں اللہ کو اتنا نہ مانو کہ نبی سے کم کر دیا جائے۔ ماشاءاللہ مولا آپ کو سلامت رکھے۔ اللہ کو اتنا نہ مانو کہ نبی سے کم کر دیا جائے، کیونکہ نبی سے افضل ہے اللہ۔ توجہ، اللہ کی اس پوری کائنات میں ایک بات کرنا میں سرکار اوجب سمجھتا ہوں، مولا امام حسین بادشاہ کی صف ہے، جہاں ہاتھ کو حرکت دینے سے رزق حرکت میں آتا ہے، بندہ مولا کی شان میں بولے بندے کی اپنی شان میں اضافہ ہو جاتا ہے۔ تو یہ نہیں بکھڑا کون پڑھتا پیا، اے دیکھیا کہ پڑھتا پیا، الفاظ کا چناؤ اچھا ہو تو پھر آپ صاحب نے اپنے ہاتھ کو زبان کو حرکت دینی ہے۔ مالک حسین عزتوں میں اضافہ فرمائے۔ جتنے مولا کے نوکر بیٹھے توجہ کیجئے گا، اللہ کو اتنا نہ مانو کہ نبی سے کم کر دیا جائے۔ توجہ حیات، کیونکہ نبی سے افضل ہے اللہ۔ توجہ، اہل بیت سے بہتر نبی، صحابہ سے افضل اہل بیت، درجے چاچو جی، پہلے اللہ پھر نبی تب اہل بیت پھر صحابہ۔ توجہ، عبادت اللہ کی، دین محمد کا، محبت اہل بیت سے، پیار صحابہ سے۔ توجہ ہے جی، عبادت اللہ کی، دین محمد کا، محبت اہل بیت سے، پیار صحابہ سے۔ اب میں نے یہاں تک جملے پڑھے، آپ صاحب بڑے مطمئن بیٹھے ہو، آپ نے خوب اچھے طریقے سے میری جانب دیکھا بھی صحیح، اور جو 2-4 جی بولے ہیں انہوں نے اچھے طریقے سے داد بھی دی۔ توجہ کیجئے گا، اب کسی کا بھتیجا ہوں، کسی کا بیٹا ہوں، کسی کا بھائی ہوں، تواڈے نال رشتے اور جن سارے نال آپ صاحب مجھے حکمن کہہ سکتے ہیں، شہان پتر یہاں تک تو نے سارے جملے اچھے طریقے سے ادا کیے، لیکن ان تمام جملوں کو اکٹھا کر کے ایک جملے کی شکل میں اچھے طریقے سے جملہ ہمارے اذہان عالیہ تک پہنچا۔ وسیم بھائی، ساجد جی، اگر میں اچھے طریقے سے نہ پہنچاؤں پھر مجرم میں ہوں، اگر اچھے طریقے سے آپ کا نوکر پہنچا لے پھر آپ کم از کم اپنی زبان کو حرکت نہ دے سکے، پھر آپ کا اپنا نصیب مجھ مسکین کے اپنے مقدر، یہی کہہ سکتا ہوں نا۔ مولا آپ کو سلامت رکھے، بہرحال آپ کا بیٹھنا بھی مالک اپنی عبادت میں شمار فرمائے، مالک آپ کو سلامت رکھے۔ عبادت اللہ کی، دین محمد کا، محبت اہل بیت سے، پیار صحابہ سے۔ جتنے مولا کے نوکر بیٹھے ہو، مسجد نبوی تھی، عبادت اللہ کی ہو رہی تھی، سجدے میں نبی تھے، پشت پہ اہل بیت تھے، پیچھے صحابہ تھے۔ ماشاءاللہ
ماشاءاللہ مولا آپ کو سلامت رکھے. مسجد نبوی تھی, مولا آپ کو سلامت رکھے. عبادت اللہ کی ہو رہی تھی, سجدے میں نبی تھے, پشت پہ اہل بیت تھے, پیچھے صحابہ تھے. توجہ ہے جی. اب آپ سے چھوٹا سا میرا سوال ہے کہ یہ وہی کس پہ ہوتی ہے, نبی پہ یا صحابی پہ؟ نبی پہ. مولا سلامت رکھے. وہی ہمیشہ ہوتی ہے نبی پر. جب مسجد نبوی میں اپنی واجب تسبیح کہنے کے بعد صحابہ نے سجدے سے سر اٹھایا, فوراً پشت پہ حسین دیکھا. توجہ, فوراً پشت پہ حسین دیکھا. پریشان ہو گئے کہ یہ رسول نے اپنا سجدہ مکمل کیا کیوں نہیں. توجہ. بہرحال پھر سجدہ کر دیا, پھر سجدے سے سر اٹھایا, پھر حسین دیکھا, پھر سجدہ کر دیا, پھر سجدے سے سر اٹھایا, پھر حسین دیکھا, پھر سجدہ کر دیا, پھر سجدے سے سر اٹھایا, پھر حسین دیکھا, پھر سجدہ کر دیا, پھر سجدے سے سر اٹھایا, پھر حسین دیکھا, پھر سجدہ کر دیا. اب مسجد نبوی میں کیا حالت تھی؟ صحابہ کو انتظار تھا نبی اٹھے تو ہم اٹھے, نبی کو انتظار تھا وہی آئے تو میں اٹھوں, وہی کو انتظار تھا جبرائیل لے جائے تو میں جاؤں, جبرائیل کو انتظار تھا مالک حکم کرے تو میں جاؤں. جا زمانے سے کہہ دے, میں ممبر سے علل اعلان کر کے کہہ رہا ہوں, مالک کو انتظار تھا, حسین اٹھے. ماشاءاللہ. مولا آپ کو سلامت رکھے, مولا آپ کو سلامت رکھے. مالک آپ کا بولنا اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے. مالک کو انتظار تھا, حسین اٹھے. جتنے مولا کے نوکر بیٹھے ہو, پاک ممبر سے کھڑے ہو کے دو مصرے بادشاہ حسین کی فضیلت کے تیری سماعت کی نظر کرنا چاہتا ہوں. میں ممبر سے اسلامیات کی تمام کتابوں کی اپنی ذات پہ ذمہ داری لے کے لائیو کیمرہ کی آنکھ میں آنکھ ڈال کے دو مصرے اپنے وطن میں کھڑے ہو کے سپیکر کے ذریعے تیری سماعت کی نظر کر رہا ہوں. میں ممبر سے کہہ رہا ہوں, اتنی مجال کس کی تھی شہرگ کو چھو سکے, خنجر کو خود گلے سے لگایا حسین. ماشاءاللہ. مولا آپ کو سلامت رکھے. ایسے نہیں, سارے بولو مل کے بولو حیدری. ماشاءاللہ. مولا آپ کو سلامت رکھے. اتنی مجال کس کی تھی شہرگ کو چھو سکے, خنجر کو خود گلے سے لگایا حسین. مولا حسین علیہ السلام آپ کی ڈیوٹی اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے. جو گھر سے یہ نیت لے کے آ گیا ہے کہ وطن پہ بیٹھ کر بے وطنوں کو پرسہ دینا, سر اٹھانا, چاند منٹ میری جانب دیکھنا. عزیزداروں ماتمیوں, اسی حسین کو گر زمانہ سمجھ جاتا تو اس حسین کو کفن مل جاتا, اس کی بہن کو چادر مل جاتی. ہائے تے کچھ نو لگدا ہنج مقدر دیئے ہائے تیرے واسطے چھے. آپ نے ہائے بلند کی ہے, کبھی بھی اس ہائے کو بھول کے بھی آپ مت سمجھنا. جب آپ ہائے کرتے ہیں, میری بی بی پردے کے اندر بیٹھ جاتی ہے, بیٹی ماں کی جانب دیکھ کے فرماتی ہے, ماں یہ جو اس وقت مٹی پہ بیٹھ کے شیعہ مومن رو رہے ہیں, ماں ان کا کوئی اپنا نقصان ہو گیا ہے. ماں بیٹی کے ماتھے پہ بوسہ دے کے فرماتی ہے, ان کا کوئی ذاتی نقصان نہیں ہوا, جو 11 محرم کی رات تیری چادر اتری تھی انہیں بھولی کوئی نہیں. اللہ مان ہائے کر لے, ہاں جی مقدر دیئے ہائے تیرے واسطے چھے. وہ تیری واہ سننے نہیں آتی, وہ فقط تیری ہائے سننے آتی. جتنے ماتمی بیٹھے ہو, جتنے عزادار بیٹھے ہو, مصائب کا پہلا لفظ تیری سماعت کی نظر کر رہا ہوں. عزاداروں, باپ نے لڑی تھیں 72 جنگیں, بیٹی کھڑی رہی 72 گھنٹے. صدقے جاؤں, جتنے بیٹھے ہو سارے عبادت شریکوں سو, بی بی تیرا پرسہ چڑھن واسطے آئی بیٹھی ہے. اتنی ہائے بلند کر لویں کہ نال والا بیٹھا مومن تیری ہائے دا گواہ بن جاوے. جتنے آدمی بیٹھے ہو, باز علاقوں کا رواج ہے, دستور بھی ہے, چاچو جی بڑی سے بڑی ہی دشمنی کیوں نہ ہو, اگر دشمن کی بیٹی دروازے پہ آ کے ہاتھ جوڑ کے معذرت کر لے تو قتل معاف کر دیا جاتا ہے. میں کہاں کہاں جا کے ان پاک بیبیوں کی غربت پڑھوں, 72 بازار تھے اور ایک چادر کا سوال کرتی رہی. اب بھی ہم شیعوں کے رونے پہ, ماتم کرنے پہ, جلوس نکالنے پہ زمانہ اعتراضات لگاتا ہے کہ یہ شیعہ مٹیوں پہ بیٹھ کے غریب حسین کو روتے ہیں. میں ممبر سے اعلان کر کے کہہ رہا ہوں, ہم رونا بھی چھوڑ دیں گے, ماتم کرنا بھی چھوڑ دیں گے, جلوس نکالنا بھی چھوڑ دیں گے, لیکن میری لائیو کیمرہ کے ذریعے اور سپیکر کے ذریعے
مجھے تو اس اللہ کی پوری کائنات میں سے کوئی ایسی 3.5 سال کی بچی دکھا جسے کوئی بے دردی سے چہرے پہ تماچا مارے۔ وہ تماچا مارتا تھا، میری بی بی فرماتی تھی سجاد اس سے کہنا مجھے اور نہ مار۔ اللہ مان، میں قربان جاواں جتنے ماتمی بیٹھے چھوڑ دی ساری تمغید، قریب سے ایک جملہ پڑھ کے بھائی کے حوالے ممبر کر رہا ہوں۔ جتنے ماتمی عزادار بیٹھے ہو، جب قیدیوں کا لوٹا ہوا قافلہ، میں منت کر کے آدھا رہا ہر مجلس سے فضائل لکھ امیر بن کے سن لیا کر، لیکن مصائب سنیا کر غریب بن کے۔ اے اودی حسرت جڑی 72 دی ماتم دار ہے، جنہوں 72 دی لاش تے ایک وین دی اجازت نہیں لبھی، اودی حسرت جتنے ماتمی بیٹھے توجہ رکھی۔ عزادار و ماتمیوں ہے ضرور بلند کیجئے گا۔ جب شام کے صدر دروازے پہ آیا قیدیوں کا لوٹا ہوا قافلہ، جتنے ماتمی بیٹھے ہو، کمینے نے فوراً اعلان کروا دیا کہ میری بیوی اور میری بیٹی کو دربار میں بلوایا جائے۔ جتنے ماتمی بیٹھے ہو، نیت بیٹھے قضا نہ ہو سی، جتنے ماتمی بیٹھے ہو، میری بیوی اور میری بیٹی کو دربار میں بلوایا جائے۔ عزاداروں وہ دربار میں آئیں، ان کے شاہانہ استقبال ہوئے، ان کے کانوں میں یمنی در تھے۔ توجہ، عزاداروں آتے ہی ہند چلی گئی مخدومہ کے پاس، رملہ آ گئی معصومہ کے پاس۔ رملہ نے آتے ہی بی بی پر سوال کرنے شروع کر دیے، کہتی ہے قیدن تو کس کی بیٹی ہے؟ بی بی فرماتی ہے میں کائنات کے سلطان کی بیٹی ہوں۔ کائنات کے سلطان کی بیٹی کے لفظ کا آنا تھا۔ اس وقت رملہ کہتی ہے اگر تو کائنات کے سلطان کی بیٹی ہے پھر تیرا لباس بوسیدہ کیوں ہے؟ تیرے چہرے پہ نیلے اور پیلے داغ کیوں ہے؟ تیرے کانوں میں یمنی در کیوں نہیں ہے؟ ہائے بلند کیجئے گا، تیرے کانوں میں یمنی در کیوں نہیں ہے؟ ادھر میری جانب دیکھ، میرا شاہانہ لباس ہے، میرے کانوں میں یمنی در ہے، میرے کانوں میں یمنی در ہے۔ یہ الفاظ ختم ہونے کی دیر تھی، بی بی نے فرمایا رملہ یہ جو تیرے کانوں میں در ہے یہ تیرے نہیں یہ میرے ہے۔ عزاداروں ماتمیوں اس وقت رملہ تنزن کہتی ہے اگر بی بی تو نے اپنے آپ کو شہزادی متعارف کروایا ہے تو میں تجھے شہزادی مخاطب کر کے کہتی ہوں اگر کسی مالک کی کوئی شے گم ہو جائے وہ نشانی دے، شے واپس کر دی جاتی ہے۔ بی بی اگر تیرے پاس نشانی ہے تو نشانی دے، در رکھ لے۔ بی بی نے فرمایا رملہ آسان سی بات ہے، یہ در کانوں سے اتار ہاتھوں پہ رکھ، اگر ان پہ لہو ہے تو میرے ہیں، نہیں ہے تو تیرے ہیں۔ رملہ نے در کانوں سے اتارے، ہاتھوں پہ رکھ کے کہتی ہے عجیب قسم کا لہو ہے، کئی بار میری ماں نے دھویا ہے لیکن خون نہیں جاتا۔ عزاداروں ممبر کے تقدس کی قسم یہ الفاظ ختم ہونے کی دیر تھی، اس وقت بی بی نے رو رو کے فرمانا شروع کر دیا رملہ یہ کائنات کی معصومہ کا لہو ہے، یہ کائنات کی اجڑی کا لہو ہے، یہ 4 سال کی قیدن کا لہو ہے۔ اس وقت رملہ کہتی ہے بی بی نشانی مل گئی، آپ دور تو پہن۔ بی بی نے فرمایا رملہ دور بھی میرے ہیں لیکن میری مجبوری یہ ہے کنڈے بند تھے، ظالم نے دور کھینچے، میرے کان پھٹ گئے ہیں، میرے کانوں پہ دور پہننے کی جگہ باقی نہیں رہی۔ میں کائنات کی واحد معصومہ ہوں جسے ظالم جب چاہتا تھا چہرے پہ تماچا مارتا تھا۔ اللہ لعنت اللہ ہے۔